الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا والصلاة والسلام على من أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بھائی دوستو، یہ سورۃ الفاتحہ ہے اور سورۃ الفاتحہ کی کل 7 آیات ہیں، اور آج انہی 7 آیات کے متعلق یعنی سورۃ الفاتحہ کی جو آیات ہیں ان کی تفصیل اور تفسیر سے متعلق بات کریں گے. اور سب سے پہلے تو اس چیز کو ہمیں جاننا چاہیے کہ جب بھی قرآن کی ہم تلاوت کرنے لگیں تو قرآن کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا چاہیے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو پھر اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، پہلے اللہ کی پناہ حاصل کر لو، شیطان مردود سے بچ جاؤ. تو اس لیے جب بھی قرآن کی تلاوت کرنے لگیں تو پہلے تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اس کے بعد تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اخطأ، کہ ہر وہ نیک اور ہر وہ اہم کام اور اچھا کام جب بندہ شروع کرنے لگے اور اس کے شروع میں بسم اللہ نہ بولے تو وہ نامکمل ہوتا ہے. فهو اخطأ، دم بریدہ ہوتا ہے، دم کٹا ہوتا ہے. تو اس لیے جب بھی قرآن کی تلاوت چونکہ عظیم الشان عمل ہے، بہت بڑی عبادت ہے، تو اس لیے اللہ کے کلام کو جب بھی شروع کرنے لگیں تو تعوذ، پھر تسمیہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد قرآن کی ابتدا کریں. تو اس سورت کی کل 7 آیات ہیں. پہلی 3 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ کی تعریف کا تذکرہ ہے، اس کی ربوبیت کا تذکرہ ہے، وہ اس کی عظمت کا تذکرہ ہے، اور آخری 3 آیات میں بندے کی عاجزی، انکساری اور دعا کا ذکر ہے. اور درمیان کی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میں آتا ہے. تو پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے. یہ تو اس کا ایک ترجمہ ہے. اب الحمد کی شروع میں جو الف لام ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تمام، اور یہ یعنی معرفہ کو، نکرہ کو معرفہ کرنے کے لیے یہاں پہ شروع میں الف لام کو استعمال کیا جاتا ہے. تو الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی تعریف کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہے ہی وہ اتنی عظمت والی ذات ہے کہ وہ ہے ہی اس قابل کہ اس کی تعریف کی جائے. یعنی حمد کا مطلب ہے تعریف کرنا، کسی کی رسپیکٹ کرتے ہوئے، اس سے محبت کرتے ہوئے، اس کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تعریفیں کرنا. تو اللہ کی تعریف لو کان البحر مدادا لکلمات ربه لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی تعریف اتنی ہے کہ جتنا پانی ہے اس کو سمندر کو سیاہی بنایا جائے اور اس سے پھر اللہ کی تعریفیں لکھی جائیں، اور پھر اور بنائی جائے اور پھر اور اللہ کی تعریفیں لکھتے رہیں مخلوق. تو مخلوق ختم، یہ سب کچھ ختم ہوگا لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. وہ کائنات کو وجود دینے والا اللہ ہے، اس نے ساری کائنات کو بنایا، زمین سے لے کر آسمان تک، جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے اور جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. اور جب ان کو ہم دیکھیں گے اور ہماری زبان سے ان کے متعلق یہ بات نکلے گی کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، بہت خوبصورت ہے، کتنی بلند ہے. تو جب ہم کسی چیز کی بھی تعریف کریں گے تو وہ اس کی تعریف نہیں ہوگی، حقیقت میں اللہ کی تعریف ہوگی، کیونکہ اللہ کی قدرت ہمیں ہر جگہ پہ نظر آتی ہے. جہاں پر بھی ہم نظر دوڑائیں گے اللہ کی قدرت ہمیں نظر آئے گی. تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اور ساتھ فرمایا رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. رب کہتے ہیں
ایک چیز کی درجہ بدرجہ تربیت کرنا، پرورش کرنا اور اس کو عروج تک پہنچانا، کمال تک پہنچانا. تو اللہ تعالیٰ رب ہے، یعنی اس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس کائنات کی ایک ایک چیز کا وہ مالک ہے، اور پھر کائنات کی ساری چیزوں کے اوپر اس کا کنٹرول ہے. وہ ان کو ایک ترتیب کے ساتھ پورے جہان کو چلا رہا ہے. یہ ہے رب. رب کا یہ مطلب ہے کہ وہ خالق بھی ہے، وہ مالک ہے، اور پھر سارے جہان کو ایک ترتیب کے ساتھ چلا رہا ہے. جیسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، کہ سورج کو اللہ نے بنایا تو سورج کے لیے ایک جگہ مقرر ہے، ایک یوں کہیں کہ ایک روڈ مقرر ہے جس کے اوپر اس سورج نے چلنا ہے، تو وہ وہاں سے ہٹتا نہیں. لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. تو یہ ہر ایک چیز ہے. تو یہ چیزیں جو ترتیب سے چل رہی، اتنی بڑی کائنات ہے، اس کو کنٹرول میں کرنے والا اس کا رب اللہ ہے. اس ہر ایک چیز کا ایک ٹائم مقرر ہے، ہر ایک چیز کا ایک روڈ مقرر اللہ نے کیا ہے، وہ اس پہ ہی چلتی ہے، اس ٹائم پہ آنا اور جانا ہے. جیسے رات ہے تو وہ دن سے پہلے نہیں آتی، دن ہے تو وہ رات سے پہلے نہیں آتا، ہر ایک چیز اپنے ٹائم پہ آتی ہے. ایسے ہی چاند اور سورج ہیں، وہ اپنی اپنی جگہ پہ اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں اور اپنے ٹائم پہ نکلتے ہیں اور چلتے ہیں. تو یہ سب اللہ کی قدرت، رب ہے، وہ پوری کائنات کو ایسے اس نے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کو اللہ نے اپنے قبضے، اپنی قدرت سے قابو کیا ہوا ہے. تو یہ ساری کائنات ایک ترتیب سے چلتی ہے، اگر وہ چھوڑ دے تو ساری کائنات آپس میں ٹکرا کے ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے، وہ پال رہا ہے، ایسا نہیں ہے. اور جہان العالمین، تمام جہانوں کا. جہان میں کیا ہے کہ عالم انسان ہے، جن ہیں، چرند پرند، جمادات، نباتات، پوری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب ایک الگ الگ ایک جہان ہے. تو ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا، بنانے والا اور ان کو چلانے والا اللہ ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ صرف پالنا، یعنی رب کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کو کھانا کھلاتا ہے اور جو جانور ہیں ان کو اللہ پال رہا ہے. نہیں، وہ پوری کائنات کی ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے اور ان کے ایک ترتیب سے چلا رہا ہے، اور ان کھانا جن چیزوں کو جس چیز کی ضرورت ہے ان کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے. تو یہ ہے رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اور پھر یہ جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے اور ان کو کھلا رہا ہے، ان کو پیدا کیا ہے، ان کے اوپر کنٹرول کیا ہوا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں. الرحمن الرحیم، اپنی رحمت سے کر رہے ہیں. اللہ کی رحمت اتنی ہے کہ اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی اس کی انتہا نہیں ہے. الرحمن الرحیم. تو اس آیت کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کائنات کو چلاتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے اس کائنات کو چلا رہا ہے. اور الرحمن، یہ الرحمن اور رحیم، یہ دونوں جو لفظ ہیں یہ مبالغہ کے صیغے ہیں، مبالغہ کے الفاظ ہیں، یعنی جن میں بہت زیادہ رحمت ہے. تو الرحمن اس کا مطلب علماء نے یوں بھی بات اس کے متعلق فرمائی ہے کہ الرحمن کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کثیر ہے اور وسیع ہے. رحمت اور کثرت کو بتانے کے لیے کہ جیسے سمندر کو، اللہ کی رحمت کا جو سمندر ہے وہ جوش مار رہا ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے. اور پھر رحیم، رحیم کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت وہ چل رہی ہے اور ہمیشہ کے لیے چلے گی اور رہے گی، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور ایک الرحمن اور رحیم کا معنی بیان کرتے ہوئے بعض علماء نے یہ بھی بات فرمائی ہے کہ الرحمن کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا کے اندر عام ہے، اور اس سے نافرمان بھی اور فرما بردار بھی، اس سے کافر اور مشرک اور مسلم سب اللہ کی رحمت سے نفع اٹھا رہے ہیں اور دنیا کی چیزوں کو کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، ان کو استعمال کر رہے ہیں، اور ان کی اللہ کی رحمت کی وجہ سے یہ سب چل رہا ہے. لیکن آخرت میں اللہ کی رحمت جو ہے وہ خاص طور پہ مومنین کے لیے ہوگی. تو الرحمن الرحیم،
اللہ رحمان ہے، اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ اپنی رحمت سے پوری کائنات کو چلاتا ہے۔ اور ایک اور بات یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ چونکہ پوری کائنات کو اس نے بنایا اور پال رہا ہے اور اس کو چلا رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو اتنی بڑی عظمت والا ہے، اس کے اندر وہ رحیم بھی بہت، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، یعنی انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے کہ وہ جو اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے تو میں کیا کروں اس سے، جیسے ایک انسان عام کسی چیز سے خوف آتا ہے، اس کو ڈر لگتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، اس سے تو محبت ہونی چاہیے، اللہ کی رحمت کے قریب جانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ وہ تو اپنے بندوں کو بلا رہا ہے کہ اے میرے بندو آؤ، چاہے کہ ایک انسان کتنا بڑا نافرمان کیوں نہ ہو، وہ چاہے وہ شرک ہی کر لیا ہو، جب وہ اس کو توبہ کر لیتا ہے، اس سے اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو شرک جیسے جرم کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو جب انسان سے نافرمانی ہوتی ہے تو اس کو چاہیے وہ اللہ کی رحمت کی طرف دھیان دے اور توجہ کرے اور اللہ کی طرف آئے، تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہیں، اور تیسری آیت میں فرمایا مالک یوم الدین، جیسے دنیا کے اندر ساری چیزوں کے اوپر اس کا کنٹرول ہے، اس کو پیدا کرنے والا اور حقیقی مالک اللہ ہے، ایسے قیامت کے دن کا مالک بھی اللہ ہی ہے، اس کے سوا قیامت کے دن اللہ مالک ہے، اس کے سوا تو جیسے دنیا کے اندر لوگوں کی بس اوقات جو ہے چھوٹی چھوٹی ملکیت ہے، ایک بندہ جو ہے اس کے پاس کوئی پراپرٹی ہے، کسی کے پاس بینک بیلنس ہے، کسی کے پاس اور چیزیں موجود ہیں جو دنیا میں ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ میری ہے، اس کی ملکیت کا اظہار کرتا ہے، تو دنیا میں ایک عارضی طور پر بعض چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے اپنے بندے کو بنا دیا ہے، آزمائش ہے اس کے اندر، لیکن یہ بندے کی ملکیت بہت عارضی ہے، تھوڑے دنوں کے بعد کبھی اس کے ہاتھ سے سب کچھ نکل جاتا ہے، فقیر ہو کے بیٹھ جاتا ہے بس اوقات تو اور جب یہ مرتا ہے تو پھر تو مکمل طور پر اس کے کنٹرول سے سب ختم ہو جاتا ہے، اور آخر یہاں پر ہلکی سی ملکیت انسان کے پاس ہے، عارضی سی، لیکن آخرت ایک ایسا یعنی جگہ ہے، وہ ایسا مقام ہے، وہ ایسا وقت ہے کہ جس میں انسان کے پاس اتنی سی ذرہ سی جو چھوٹی سی عارضی سی ملکیت دنیا میں تھی یہ بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر اعلان فرمائیں گے کوئی ہے بادشاہ آج کے دن میں، تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی جواب دے ہی نہیں سکے گا، تو اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، کہ تمہارا رب پوری کائنات کا جس نے بنایا پوری کائنات کو چلایا آج کے دن، وہی اللہ ہی بادشاہ ہے۔ تو انسان کے لیے ایک بہت بڑا اس میں سبق بھی ہے کہ انسان دنیا کے اندر جیسے رہتا ہے اور اس کے پاس ہلکی ہلکی ملکیت بھی ہوتی ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ان سے نفع اٹھاتا ہے، پھر مر کے وہ ختم ہو جاتی ہیں، تو انسان آخرت والے دن میں جب کھڑا ہوگا تو اس کے پاس ذرہ برابر بھی کسی چیز کی ملکیت نہیں ہوگی، تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ موت سے پہلے وہ موت کی تیاری کر لے اور آخرت میں اپنے پاس کچھ اللہ کی رحمت کے لیے جو ایسے اعمال کر کے جائے جس کے ذریعے سے اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکے۔ تو یہ ہے مالک یوم الدین کے یوم جزا کا، جزا کے دن کا مالک، دین جزا کو کہتے ہیں۔ تو آخرت کا جو دن ہے وہ چونکہ انسان کے لیے سزا اور جزا کا دن ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، انسان نے جو ذرہ برابر بھی اچھائی کی تو قیامت کے دن وہ دیکھ لے گا، ذرہ برابر اس نے برائی کی تو بھی قیامت کے دن وہ اس کو پا لے گا۔ تو جو انسان نیک اعمال کر کے گیا تو اور اس کی نیکیاں بڑھ گئیں، فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، تو جس کے پاس جس کے نیک اعمال بڑھیں گے تو وہ بچ جائے گا، اور وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کے پاس نیکیاں اس کی گھٹ گئیں وہ مارا گیا۔ تو جو فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ نیکیاں زیادہ ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو اس کے لیے جنت ہے، اور وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ نیکیاں گھٹ گئیں فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو نیکی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت،
سمجھدار انسان وہ ہے کہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیتا ہے، تو اس دن کو پہنچنے سے پہلے بہت ساری نیکیوں کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس میں توحید کا بہت بڑا درس اور سبق ہے کہ انسان اللہ سے یہ عرض کرتا ہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے قابل ہے ہی نہیں۔ انسان یہ کہتا ہے اللہ میں تیرے سوا کسی کو عبادت کے قابل سمجھتا ہی نہیں اور ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ جو ساری کائنات کو جس نے بنایا چلایا، اس کو پیدا کر رہا، اس کی تدبیر کر رہا ہے، اس کو کنٹرول میں رکھے ہوئے اس کو چلا رہا ہے، تو پوری کائنات تو وہی ہے جو اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یعنی انسان یوں کہتا ہے تو اس کے اندر تو توحید ہے کہ اللہ تیرے سوا تو نہ میں کسی کی عبادت کرتا ہوں، نہ کسی کے سامنے جھکتا ہوں، اور نہ کسی سے مدد طلب کرتا ہوں، اے اللہ تجھ سے ہی مانگنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کو اچھے سے سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کی توفیق دے کہ انسان کو سمجھنا چاہیے۔ بس اوقات انسان جو ہے وہ اور چیزوں کی طرح متوجہ ہو جاتا ہے جن کو، اور کتنے لوگ ہیں جو بھٹک گئے، بت بنا لیے، پتھر بنا لیے، ان کے سامنے جھکنا شروع کر دیا، کسی نے آگ کے سامنے جھکنا شروع کر دیا، اور کوئی ستاروں کا پجاری بن گیا، کوئی چاند اور سورج کا پجاری بن گیا۔ تو یعنی کتنی زیادہ انسان کے جو ہے وہ کیسے عقل ماری جاتی ہے انسان کی کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو بنانے والا کوئی اور ہے۔ تو اس لیے توحید، جس بندے کو ایمان حاصل ہو گیا اور توحید، عقیدہ توحید اس کو حاصل ہو گیا، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کی پوری مخلوق سے جان چھوٹ جاتی ہے، ایک اللہ کے ساتھ وہ بندہ منسلک ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف اس کا دھیان اور توجہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی چیز جو ہے وہ قرآن ہمیں اس کی تعلیم دے رہا ہے کہ اب جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا جائے، اور وہی ذات اس قابل ہے کہ جس کی طرف توجہ کی جائے۔ اور پھر اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا سکھائی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں یوں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اور اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز، یعنی اس سے مراد سورۃ فاتح ہے، اس کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم کر دیا ہے، اور جب بندہ بولتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی رب عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، عظمت بیان کی۔ اور جب ایک بندہ بولتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری عظمت کو بتایا، عظمت بیان کی، اور اثنا علی عبدی، میری تعریف کی۔ تو اس میں یہ تین آیات، اور پھر آگے جب بندہ بولتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں تقسیم ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخری جو تین آیتیں ہیں، جب بندہ بولتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میں جو میرے بندے نے مانگا میں اس کو ضرور عطا کروں گا۔ تو یعنی یہ وہ ایسی دعا ہے، ان چار آیات کے بعد ایک ایسی دعا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ چیز جو جس چیز کے اس دعا میں تذکرہ ہے وہ اللہ اپنے بندے کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو دعا سکھائی وہ ایسی دعا ہے کہ جو انسان کی سب سے زیادہ اہم ترین ضرورت ہے۔ سانس انسان کا چل رہا ہے تو زندگی باقی، اس سے بھی زیادہ ضرورت جو ہے وہ انسان کو ہدایت کی ہے۔ سانس بند ہو گیا مر جائے گا، سب سے بڑا حادثہ یہ ہوگا، لیکن اگر ہدایت نہ ملی تو انسان مر کے کدھر جائے گا؟ تو اللہ کے پاس جانے کے بعد تو اس کا جہنم ٹھکانہ بن جائے گا۔ اس لیے کیا ہے کہ جس کے پاس ہدایت ہے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور گئی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، اپنے بندے کو دعا سکھا دی کہ اے میرے بندے یہ دعا مانگ، یہ سب سے اہم دعا ہے،
اور وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ ہے جن کے اوپر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں نہ چلا جن کے اوپر تیرا غضب ہو گیا، جن کے اوپر تو نے غصہ کیا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا کہ جو گمراہ ہو گئے۔ تو یہاں پر ان 3 آیات کے اندر ہدایت کا تذکرہ ہے۔ تو ہدایت، اہدنا، ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کے 3 مطلب جو ہے وہ درجے علماء نے لکھے ہیں۔ ایک درجہ وہ ہے کہ جو تمام مخلوق کو حاصل ہے، چاہے وہ انسان ہیں، جن ہیں، وہ جمادات ہیں، نباتات ہیں، جو کچھ بھی کائنات میں اللہ نے پیدا کیا ہے، سب کو اللہ کی ذات نے ہدایت دی ہے۔ اور یعنی انسان ہے تو اس کو اپنے نفع نقصان کا پتہ ہوتا ہے، جن ہے اس کو اپنے نفع نقصان کا پتہ ہے، پڑی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح میں لگی، ان کے لیے ان کے پاس بھی ایک قسم کی ہدایت ہوتی ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ ایک پتھر جو کہیں پڑا ہوا ہے وہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے، ریت کا ہر ذرہ اللہ کی تعریف میں مصروف ہے، درخت کی ایک ایک پتا، درخت کی ایک ایک شاخ، اور کائنات میں جتنی ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں سب اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہیں، چاہے وہ ہمیں جمادات کی شکل میں نظر آتی ہیں، نباتات کی شکل میں نظر آتی ہیں، پانی کی ہر ہر بوند اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہدایت دے رکھی ہے، یہ ہدایت عامہ ہے۔ اور ایک اور ہدایت ہے جس کو کہتے ہیں ہدایت، دوسرا ہدایت کا جو درجہ ہے وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذوی العقول ان لوگوں کو دی ہے کہ جن کے پاس عقل ہے، اور وہ جیسے انسان ہے اور جن ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی، تو ان کے لیے ہدایت ہے۔ اور وہ ہدایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کو، انجیل کو، زبور کو، صحیفوں کو، قرآن مجید کو نازل فرمایا، انبیاء کو بھیجا اور ان کو ہدایت دی، ان کو سمجھایا گیا۔ پھر انسان کی آگے مرضی ہے کہ وہ اس کو قبول کرتا ہے، اما شاکرن و اما کفورا، اس کو مانے یا نہ مانے، اس کے اوپر عمل کرے نہ کرے، یہ انسان کی اپنی مرضی ہے۔ اور آگے تھوڑا جو یعنی تیسرا جو درجہ ہے ہدایت کا وہ یہ ہے کہ جو ہدایت ایک ہدایت خاصہ ہے، یعنی وہ ہدایت جو ایمان والوں کے لیے ہی ہے، اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہدایت دیتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے بندے کے اندر ایسی قوت آ جاتی ہے کہ وہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور وہ ایسی ہدایت ہے کہ جو انسان کو آخرت جنت تک پہنچا کر چھوڑتی ہے، یعنی ہر حال میں انسان کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے شیطان سے۔ اور اس کا تذکرہ یہاں پر ہے، اے اللہ ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما کہ ہمارے بھٹکنے کا کوئی چانس ہی نہ رہے، اور اے اللہ تو اپنی حفاظت سے ہمیں چلا۔ اور یہاں پہ علماء نے ہدایت کے بارے میں ایک اور بات فرمائی ہے کہ ایک ہدایت کا مطلب ہوتا ہے، یعنی ہدایت کا مطلب ہے راستہ دکھانا، چلانا راستے پہ۔ تو ایک مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی نے راستہ پوچھا تو بتانے والا اس کو کیا کہتا ہے کہ آپ ایسے چلو اور یہ راستہ ایسے جا رہا ہے، اس کو صرف بتا دیتا ہے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جب راستہ پوچھے تو اس کو وہاں سے لینا اور پھر اس کو منزل تک اس کو ہاتھ سے پکڑ کے پہنچا دینا، یہ 2 چیزیں ہیں۔ تو یہاں پر جو ہدایت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں ایسی ہدایت دے کہ دنیا میں ہماری حفاظت کر، یہاں تک کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں، ہمیں جنت میں پہنچا دے، یوں کہنا چاہیے۔ تو یہ ہدایت ہے۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اس راستے پر جو صراط مستقیم ہے اس کے اوپر جن لوگوں کو چلایا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا جو صراط مستقیم پہ چلے اور جنت میں جا کے پہنچ گئے۔ تو ہم لوگ جو روزانہ اس سورۃ فاتحہ کی یہ 7 آیات ہیں، ان کو سبع مثانی بھی اللہ کے نبی نے فرمایا، اس لیے کہ یہ 7 آیتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ تو ہم ڈیلی نماز پڑھتے ہیں، ایمان والے نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے، چاہے وہ نماز نفل ہو، فرض ہو، سنت ہو، جب بھی نماز پڑھی جا رہی ہے اس میں سورۃ فاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ سورۃ فاتحہ نماز کا اہم ترین جز ہے، اور اس کی آیت کو تلاوت کیا جاتا ہے تو کثرت سے، یعنی اللہ کی ذات سے عرض کی جاتی ہے کہ اللہ
ہمیں ہدایت عطا فرما. تو یہ وہ راستہ ہے. اور غیر المغضوب علیہم اس سے مراد یہودی لوگ ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا غصہ آیا کہ وہ سب کچھ جانتے تھے, انہوں نے تورات کو دیکھا, اس کو پڑھا, اس کے علم کو سمجھا, لیکن عمل نہیں کیا, تو اللہ کی ذات کے طرف سے ان کے اوپر عذاب آیا. اور ضالین جو ہیں اس سے مراد یعنی عیسائی ہیں, اور جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا جہالت کی وجہ سے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو اس لیے افراط و تفریط سے بچ کے رہنا, اور یہ بھی ضروری ہے. دین میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے, اور دین جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے یہ ایک مکمل طور پہ ہمارے لیے رہنمائی ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم, تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ